جی السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فاروق اوان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج۔ ناظرین، سب سے پہلے درود و محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ گفتگو شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو ایران کے جو رہبر شہید ہوئے ہیں، رہبر معظم آیت اللہ علی خامنئی، ان کی ایک وصیت ہے، وہ میں آپ کو سنوانا چاہ رہا ہوں۔ ذرا آپ 1 منٹ وہ سنیں اور اس کے بعد اگلی بات کرتے ہیں۔ آخرین توصیه من آیه قرآنه ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی تو ناظرین، آپ نے آیت اللہ شہید علی خامنئی ان کی آپ نے وصیت سنی۔ قرآن کی آیت ہے سورہ آل عمران کی جو انہوں نے بیان کی۔ جی اب ہم بات کرتے ہیں ایران، امریکہ اور اسرائیل جنگ کے حوالے سے، وہ کس طرف کو جا رہی ہے، اور دوسرا اس کے اثرات جو ہیں وہ پاکستان پہ، ہمارے مادر وطن پہ جو نمودار ہو رہے ہیں، جو نئی نئی چیزیں سامنے آ رہی ہیں پاکستان میں، وہ کیا ہیں، اس کو بھی ہم ڈسکس کرتے ہیں۔ دیکھیں، اس وقت جو ہے وہ ایران اور امریکہ اور اسرائیل کی جو جنگ ہے وہ آپ خبروں میں دیکھ رہے ہیں، ایران کا پلڑا جو بھاری ہے، اور جو ٹرمپ ہے وہ بار بار اپنے بیان بدل رہا ہے۔ بعض لوگوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ آئے روز اپنا بیان بدلتا ہے، لیکن ٹرمپ ایک ایسی شخصیت ہے کہ وہ جو ہر گھنٹے کے بعد اپنا بیان بدلتا ہے، جو ہر لمحے میں اپنا بیان بدلتا ہے۔ کبھی وہ کہتا ہے کہ میں نے پورا ایران جو ہے اس کو نقشے سے مٹا دیا، کبھی کہتا ہے میں نے ان کی آرمی کو ختم کر دیا، پھر وہ کہتا ہے میں 48 گھنٹے کا الٹیمیٹم دے رہا ہوں، پھر وہ کہتا ہے کہ میری جو ہے ان کے ساتھ نیگوسیشن چل رہی ہے۔ کس کے ساتھ چل رہی ہے؟ کیا آپ کی مجتبیٰ خامنئی کے ساتھ چل رہی ہے، آیت اللہ مجتبیٰ خامنئی کے ساتھ جو نئے سپریم لیڈر رہبر بنے؟ تو نہیں، وہ نہیں، کوئی اور بندہ، اور جس سے چل رہی اس کا نام وہ نہیں بتانا چاہتے کہ کس کے ساتھ چل رہی ہے۔ اچھا، آج انہوں نے ایک اور خبر دی کہ جناب وہ ایران نے ہمیں گفٹ بھیجا ہے، اور وہ کیا گفٹ ہے، اب اس پہ بھی کیا سرائیاں چل رہی ہیں، وہ کیا گفٹ ہے، یہ کیا مطلب نیا ڈرامے بازی کیا چل رہی ہے اس کی۔ ادھر جب ہم ایران کی طرف دیکھتے ہیں تو ایران کے جو اسپوکس پرسن ہے وہ بار بار یہ کہتے ہیں کہ ہماری کوئی نیگوسیشن جو ہے وہ امریکہ کے ساتھ نہیں چل رہی ہے، ہماری کوئی ان کے ساتھ ڈیل نہیں ہے، ہم نے کوئی ان کو جو ہے وہ جنگ بندی کی، ہم نے کوئی ان سے بات نہیں کی ہے، جبکہ ٹرمپ بار بار یہ کہہ رہا ہے کہ ایران کی طرف سے یہ بات آ رہی ہے، لیکن ایران اس کو ڈینائی کر رہا ہے۔ اب جو ظاہراً جو نظر آ رہا ہے وہ یہی نظر آ رہا ہے کہ ٹرمپ جو ہے وہ اس میں سے سیف فیس چاہتا ہے، مطلب کہ سیف ایگزٹ چاہتا ہے کہ کسی طریقے سے مجھے یہاں سے نکلنے کا راستہ مل جائے، لیکن ایران نے جیسے اس کو دبوچا ہوا ہے، تو ایران نے جو اپنی شرائط ہیں وہ سامنے رکھ دی ہیں۔ ادھر سے امریکہ کی طرف سے بھی شرائط آئی ہیں، تقریباً 15 پوائنٹس ہیں اس پہ، جس کو ایران نے ریجیکٹ کر دیا اور کہا ہے کہ جو جنگ بندی ہے وہ ہماری شرائط پہ ہوں گی، وہ یو ایس اے کی شرائط پہ نہیں ہوں گی۔ اور اس میں انہوں نے جو اپنے 6 پوائنٹس دیے ہیں وہ انہوں نے کہا ہے کہ اگر اس پہ بات ہوتی ہے تو ہم بات کرنے کو تیار ہیں، ادروائز ان شرائط کے علاوہ ہم کسی اور شرط پہ بات کرنے کو بھی ہم تیار نہیں ہیں۔ یہ ایران کا موقف ہے۔ جی ناظرین، ایک چیز جو ہے وہ چند دنوں میں بہت زیادہ میڈیا پہ وائرل ہو رہی ہے یہاں پاکستان میں، کہ وہ آرگنائزیشنز کے جن کو پاکستان کی حکومت نے بین کیا ہے، بین آؤٹ فٹس جو ہیں آرگنائزیشنز، وہ نئے ناموں کے ساتھ جو ہے وہ سامنے آ رہی ہیں، اور وہ اپنا ایک دوبارہ اپنے آپ کو ایکٹیو کرنے کے لیے وہ ہمارے جو آرمی کے فیلڈ مارشل ہیں ان کی تصاویر اپنے قائدین کے ساتھ وہ بھی لگا رہے ہیں، اور یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم جب پاکستان کے بڑے خیر خواہ ہیں۔ اگر وہ پاکستان کے اتنے خیر خواہ ہوتے تو پھر پاکستان نے ان کو بین کیوں کیا تھا؟ ان کی ایکٹیویٹیز اس طرح کی تھی، اور پورا پاکستان ان کی ایکٹیویٹیز کو جانتا ہے کہ انہوں نے یہاں جو پاکستان میں فرقہ واریت پھیلائی اور جو قتل و غارت کا بازار گرم کیا، وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے، وہ سب جانتے ہیں کہ کتنے ماؤں کے لخت جگر انہوں نے چھینے، کتنے بہنوں کے سہاگ جو ہیں انہوں نے اجاڑ دیے، اور اب وہ ایک نئے نام کے ساتھ جو ہے وہ پاکستان کے بڑے خیر خواہ بن کے، اور ساتھ میں جو ہے وہ فیلڈ مارشل صاحب کی تصاویر لگا کے وہ پریس کانفرنسز کر رہے ہیں، اور وہی مطلب ایک فرقہ واریت کی گفتگو اور فرقہ واریت کے حساب سے کہ جناب ہم جو وہ 10,000 رضاکار، 10 لاکھ رضاکار ہم دینے کو تیار ہیں، اور ہم یہ کرنے کو تیار ہیں۔ مطلب یہ وہ چیزیں کہ مجھے یوں محسوس ہو رہا ہے کہ جیسے بڑی مشکل سے اس لعنت سے ہماری جان چھوٹی تھی، فرقہ واریت سے، اور وہ مجھے دوبارہ پنپتی ہوئی جو ہے وہ نظر آ رہی ہے۔ اور یہ سارا معاملہ ہوا ہے جب شیعہ علماء کی جو میٹنگ ہوئی ہے فیلڈ مارشل صاحب کے ساتھ، اس کے بعد جو ایک تاثر جو بنا ہے
اس گفتگو کے حوالے سے. اس کے بعد محسوس ایسا ہو رہا ہے کہ جیسے ان لوگوں کو بڑی شے مل گئی ہے اور یہ دوبارہ جو ہے وہ پاکستان میں ایک فرقہ واریت جس کی لعنت پاکستان سے تقریباً ختم ہو چکی تھی اور لوگ بڑے امن اور سکون کے ساتھ رہ رہے تھے، لیکن اب یوں محسوس ہو رہا ہے کہ جیسے وہ دوبارہ پھر وہ لہر جو ہے وہ پاکستان میں پنپ رہی ہے، اور جس طرح کی مطلب تسلسل کے ساتھ پوسٹیں جو ہو رہی ہیں، اور اس میں سیکورٹی اداروں کو چاہیے کہ اس کا نوٹس لیں اور ان لوگوں کو دیکھیں کہ یہ دوبارہ کن کارروائیوں میں دوبارہ پاکستان کو ملوث کرنا چاہ رہے ہیں اور کیا آگ لگانا چاہ رہے ہیں اس ملک میں. اس میں بڑی توجہ کی ضرورت ہے. جیسے یہ پوسٹیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہوا ہے. جی ناظرین، دوسری طرف جو ہے وہ امریکہ کے اندر بہت زیادہ پروٹیسٹ ہوا ہے. نیو یارک میں، واشنگٹن میں لاکھوں کی تعداد میں امریکی جو ہیں وہ سڑکوں پہ آئے ہیں اور انہوں نے ٹرمپ کے خلاف جو ہے وہ ریلیاں نکالی ہیں اور کہا گیا ہے کہ یہ جو ایران کے ساتھ اس نے جنگ چھیڑی ہے، کیا انہوں نے پہلے عراق کے ساتھ جو جنگ ہوئی اس سے کچھ نہیں سیکھا. اور یہ کہا گیا کہ جو ایران میں اس وقت بمباری ہو رہی ہے اور جو ایران کے ساتھ جو زیادتی کی جا رہی ہے، ہمیں بحیثیت امریکن ہونے کے ہمیں شرم آ رہی ہے کہ ہمارا جو صدر ہے اس نے زیادتی کی ایران کے ساتھ. اور یہ بھی کہا گیا کہ ایران میں نہیں بلکہ امریکہ میں رجیم چینج کرنے کی ضرورت ہے. یہ وہاں کے امریکن یہ کہہ رہے ہیں. اور امریکہ نے جنگ کیوں کیا؟ امریکہ نے اس لیے جنگ کی کہ وہ ایران کے سورسز کو چوری کرے، بالکل ویسے ہی جیسے اس نے وینزویلا پہ حملہ کیا اور وہاں کے جو سورسز تھے ان کو اس نے چوری کیا. یہ امریکن کہہ رہے ہیں. دیکھیں پروٹیسٹ کیا کہہ رہے ہیں، پروٹیسٹر کیا. I'm ashamed to come from the United States right now. I feel the shame of what we're doing around the world. I woke up this morning, now we're bombing Iran. We didn't learn from the Iraq war. We need a regime change here in this country. That's what the signs say. We need a regime change. اور ناظرین، ایران کے اندر جو لوگوں کا مورال بلند ہے، پاکستان کا چینل ہے جی ٹی وی، اس کی ایک رپورٹ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. آپ ذرا اس کو دیکھیں کہ لوگ کیا کہتے ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے مفاہمت نہیں کرنی بھائی، ہم نے جو ہے وہ جنگ بندی نہیں کرنی، ہم نے اپنے شہداء کے خون کا بدلہ لینا ہے. یہ عام لوگ جو دیکھیں، جب جنگ ہوتی ہے تو ظاہر تباہی ہوتی ہے، کوئی اچھی چیز تو نہیں ہے جنگ، اور لوگوں کا نقصان ہوتا ہے، جانیں جاتی ہیں، اور دوسرا بہت زیادہ لوگوں کے گھر مسمار ہوتے ہیں، پلازے اور اس طرح کی بلڈنگ جو ہیں وہ تباہ و برباد ہو جاتی ہے. لیکن اور لوگ یہ چاہتے ہوتے ہیں کہ یہ جنگ بند ہو جائے، کسی بھی صورت میں جنگ بند ہو. لیکن ایرانی کیا کہہ رہے ہیں یہ ذرا دیکھیں آپ. ایران کے بڑے شہروں میں مظاہرے جاری ہیں. ہزاروں شہری امریکی جارحیت کے خلاف اور جنگ کے جاری رہنے کے حق میں سڑکوں پر نکل آئے. شرکاء ایرانی فوج اور پاسداران انقلاب کی حمایت کر رہے ہیں اور امریکہ اور اسرائیل کے خلاف مزاحمت جاری رکھنے کا مطالبہ کر رہے ہیں. مظاہرین نعرے لگا رہے ہیں کہ ہم قوم حسین ہیں، ہم سمجھوتے قبول نہیں کرتے. گزشتہ روز صدر ٹرمپ نے ایران کے ساتھ کامیاب مذاکرات کا اعلان کیا تھا، لیکن طہران نے اس کی تردید کر دی. جی ناظرین، دوسری طرف اگر آپ دیکھیں تو پاکستان کا جو کردار ہے ماشاءاللہ بڑا پازیٹیو کردار ہے، اور جو مسالت کی طرف اور اس جنگ بندی کروانے میں اور جنگ کو رکوانے کے لیے امریکہ اور ایران کے ساتھ جو ایک ثالثی کا کردار پاکستان ادا کر رہا ہے، اور پاکستان نے آفر کی ہے کہ اسلام آباد جو ہے وہ اس میں اپنا ایک مثبت رول جو ہے وہ ادا کرے گا. تو اس کو جو ہے وہ ہمارا جو دشمن انڈیا، اس کا جو میڈیا جو ہے وہ اس کو کس تناظر میں دیکھ رہا ہے اور وہ کیا کہہ رہے ہیں. اور وہ اپنے نریندر مودی پہ تو بہت ہی ناراض ہیں اور بڑے کہہ رہے ہیں کہ تو بس زبردستی کی جفیں ڈالتا رہا وہاں جا کے نتن یاہو کے ساتھ، اور ادھر جو ایک پورے ورلڈ میں جو سب سے بڑی جنگ چل رہی ہے اس کا جو ثالث ہے وہ پاکستان بن رہا ہے. تو وہاں پہ تم کیوں نہیں بنے، اور تم صرف وہاں پہ جا کے زبردستی کے فوٹو سیشن ہی کرواتے رہو. اور پاکستان کیوں اس میں ثالث کیسے بن رہا ہے، تو وہ کیا کہتے ہیں ذرا سنیے گا. اگر پاکستان کیوں میڈیٹر بنا ہے آشوتوش، میں نے ابھی 4-5 کارن بتائے تھے، آپ نے بھی وہ دیکھے ہوں گے. اس میں کوئی پاکستان کوئی بہت اس کے لیے جیت ہو جائے گی، آپ جو کہہ رہے ہیں کہ ڈپلومیٹک کو ہو جائے گا، وہ ٹھیک ہے، وہ اس پر ایک ہم بات کر سکتے ہیں، ڈیبیٹ ہو سکتی ہے، لیکن ہمیں اس کے ریزنز پتا ہے. ایران کا وہ پڑوسی ہے، لمبی چوڑی سیما ہے ایران کے ساتھ، یو ایس کے ساتھ رشتے بھی رکھتا ہے، یو ایس کا کوئی سینیہ بیس اپنے یہاں بننے نہیں دیتا ہے، سعودی عرب سے اکارڈ بھی کرتا ہے، پھر کھاڑی دیشوں سے OIC میں اس کے اچھے رشتے بھی ہیں، سب سے اچھے رشتے ہیں، شیعہ آبادی وہاں پر ہے اتنی بڑی، اور اسی لیے وہ میڈیٹر بنا ہے. obvious ہے. اگر وہ اس میڈیشن میں، اس کرائسس کو ختم کرنے میں اگر وہ کامیاب ہوتا ہے
तो आप सोचिए कि ग्लोबल लेवल पे पाकिस्तान का स्टेचर कितना बड़ा होगा। हम जिस देश को एक आतंकवाद देश बता रहे हैं, रोग स्टेट बता रहे हैं, फेल्ड स्टेट बता रहे हैं, और जो है वो इकोनॉमिकली बैंकरप्ट स्टेट है, जो आतंकवादियों को एक्सपोर्ट करता है, वो आज इस स्थिति में कि दुनिया की सबसे बड़ी क्राइसिस में वो मीडिएशन कर रहा। उसका जो आर्मी चीफ है वो ट्रंप से सीधे बात कर रहा। उनकी जो प्राइम मिनिस्टर है वो मसूद पेजेस्कियान से सीधे बात कर रहे हैं। इशाक डार सीधे विटकॉफ से बात कर रहे हैं, जेरेड कस्टनर से बात कर रहे हैं। जी नाज़रीन, जैसे मैंने आपसे पहले अर्ज किया कि ईरान के अंदर जो है वो जमे गफीर लोगों का जो है वो सड़कों पे आया और उन्होंने अपनी हुकूमत के शाना बिशाना खड़े होने का अज़म किया और अपनी फ़ौज के साथ खड़े होने का अज़म किया और उन्होंने ट्रंप को कुछ पैगामात भेजे। वहाँ के जो यूनिवर्सिटी के नौजवान लड़के और लड़कियाँ हैं वो क्या कह रही हैं, हम आपको सुनाते भी हैं। तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि मैं ट्रंप को मैसेज देना चाहती हूँ। लड़की ने वीडियो रिकॉर्ड करवाई, अपना मैसेज दिया कि मैं ट्रंप को मैसेज देना चाहती हूँ, मिस्टर ट्रंप, हम नौजवान लड़कियां और लड़के अपनी हुकूमत के साथ खड़े हैं। हमारे रहबर ने अपनी जान का नजराना हमारे लिए पेश किया है, हम उनसे मोहब्बत करते हैं। अमेरिका को चाहिए कि वो अपने मुल्क के मसाइल को हल करे, हम ईरानी अपने मसाइल को बहुत आसान अंदाज से हल कर सकते हैं। अच्छा, एक और साहब है, उन्होंने कहा कि हमारे पास ऐसे लीडर्स हैं जो किसी और मुल्क के पास नहीं हैं। ट्रंप, तुम जहन्नम में जाओ, तुम होते कौन हो ईरान के बारे फैसला करने वाले, तुम जाओ अपने अमेरिका के बारे में सोचो। ये ईरान की जो यूथ है उन्होंने पैगाम दिया है ट्रंप को। अब आप देखिए कि कितनी चार्ज यूथ है ईरान की, और इतनी तबाही होने के बावजूद, इतने सैकड़ों की तादाद में उसने बमबारी की है और इतना नुकसान होने के बावजूद जो वहाँ की यूथ है वो क्या ख्याल करती है, वो अपनी फौज के साथ, अपनी हुकूमत के साथ वो डट के खड़ी है और वो कहती कि हम अपने अजला है आखिरी खून के कतरे का बदला वो हम अमेरिका से लेंगे, हम कतन जंग बंदी नहीं चाहते, हम इसको जो है नाको चने चबवाएंगे। ये ईरान की आवाम जो है उसका ये कहना है। I have a message for Trump. Mr. Trump, I recommend you to reconsider anything that you want to do against my country. Because this time, you're not just going to face our government. You're going to face us, Iranian young girls and boys. We here. We stand with our leader. Do you know who I'm talking about? My leader, Iran's supreme leader, Sayyid Ali Khamenei. Someone wants to say and wants to talk about the other nations, the other countries. At first, he should think about his own country. You can see so many protests in the U.S. streets, in New York, in anywhere. And I guess Trump at first should solve his own country problems. And also we have a very perfect leader that no other country in the world has him. And I want to say to that yellow dog, and who the hell are you to talk about Iran, this strong country like Iran? Okay, just go and think about your own country. जी नाज़रीन, जो ईरान के वज़ीर ख़ारजा हैं अब्बास अराक्ची, उन्होंने 2 इंटरव्यूज़ दिए जो सोशल मीडिया पे बड़े वायरल हो रहे हैं। एक इन्होंने दोहा न्यूज़ को दिया और एक इन्होंने NBC न्यूज़ जो है उसको दिया। दोहा न्यूज़ को जो इंटरव्यू दिया उसमें जो सहाफ़ी था उसने सवाल किया उनसे कि आप ये बताएं कि आपने मुक़द्दस माह मुबारक में अपने जो आपके हमसाए हैं आपने उन पर क्यों हमले किए हैं। इसके जवाब में जो है वो अराक्ची हैं, उन्होंने कहा कि आप गलत कह रहे हैं, हमने अपने हमसाया ममालिक पर कोई हमला नहीं किया, हमने तो अमेरिकन टारगेट्स पर हमले किए हैं। लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि वो अमेरिकन इंस्टॉलेशन जो है वो हमारे हमसाया ममालिक के अंदर हैं। हमने अपने हमसाया ममालिक के वज़राए ख़ारजा से बात की, उन्हें बताया कि हमें आपसे कोई मसला नहीं है, हम अमेरिका के बेसिस पर हमला कर रहे हैं और करते रहे। जी तो नाज़रीन, मैं आखिर में यही अर्ज़ करूँगा कि इस वक्त जो है वो पाकिस्तान का जो किरदार है वो बड़ा मानी रखता है और इंशाअल्लाह ताला मेरी दुआ है कि पाकिस्तान को अल्लाह पाक सुरखरू करे कि वो इस जंग को रुकवा पाए, मामलात हैं वो आसन और खुश उसलूबी के साथ तय हो और ये जंग बंदी हो जाए। पाकिस्तान को अल्लाह पाक जो है वो इसमें सुरखरू फरमाए। लेकिन दूसरी चीज़ जो है जो इस जंग के जो असरात पाकिस्तान में हो रहे हैं उनको देखने की ज़रूरत है और सिक्योरिटी इदारों को ये चाहिए कि वो लोग के जो इस जंग की आड़ में और फील्ड मार्शल साहब की तस्वीर लगा के वो कोई अपना ख़ास एजेंडा जो उसको प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उन पे भी नज़र रखनी चाहिए, क्योंकि ये वो लोग हैं कि जो ऑलरेडी जो है जिनकी ऑर्गेनाइजेशंस बैन हो चुकी हैं पाकिस्तान में, दहशतगर्दी में ये इन्वॉल्व रहे हैं। ऐसे तो नहीं होती ना बैन
آرگنائزیشن کوئی نہ کوئی رپورٹنگ ہوتی ہے, کوئی نہ کوئی مسئلے مسائل تو ہوتے ہیں, اور یہ وہی لوگ ہیں جو ایک نئے نام کے ساتھ جو ہے وہ فیلڈ مارشل صاحب کی تصاویر لگا کے یہ سامنے آ رہے ہیں اور پوسٹنگ کر رہے ہیں. تو ان سے جو ہے وہ بہت زیادہ محتاط ہونے کی ضرورت ہے, اور ان کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ان کا ایجنڈا کیا ہے, اور یہ کیوں فوج کو بدنام کر رہے ہیں اپنے ساتھ ان کی تصاویر لگا کے, اور یہ فرقہ واریت کو پھیلا رہے ہیں. جتنی بھی ان کی گفتگو ہے وہ اگر آپ دیکھیں تو ساری کی ساری فرقہ واریت پہ مبنی ہے, تو ان کو بھی روکنا جو ہے وہ حکومت کی ذمہ داری ہے, اداروں کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان کو روکیں. جی ناظرین, یہ تھا آج کا ہماری طرف سے ولاگ. تو اگر آپ کو یہ پسند آیا ہو تو میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ ضرور جو ہے وہ سبسکرائب بھی کریں, لائک بھی کریں, شیئر بھی کریں, اور اپنے کمنٹس بھی ضرور دیں تاکہ ہم اس کو مزید بہتر بنا سکیں. آپ کا بہت بہت شکریہ. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.